اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا ابلیس سے پہلے کوئی شیطان یا جن موجود تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے لیے جوڑا یعنی اس کی بیوی کب پیدا کی؟ ابلیس کا نکاح کب ہوا اور اس کے بچے کیسے پیدا ہوتے؟ کیا دنیا میں موجود شیاطین اور جنات ابلیس کی اولاد ہیں؟ تو ناظرین اکرام، آئیے پہلے تو قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابلیس کی کوئی اولاد موجود ہے؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ شیطان کو منتخب کیا۔ تو ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان جنات میں سے ہے، اور اس کے علاوہ ابلیس شیطان کی کثیر اولاد کا ذکر فرما دیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ناظرین اکرام، علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حسن اور قتادہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں شیطان کی ذریت سے مراد شیطان کی اولاد ہے، اور یہ شیطان کی اولاد ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ بنو آدم کی۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے ایک جن کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی۔ اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ نزہت المجالس میں حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصے کا القا کیا۔ غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی۔ اس چنگاری سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی۔ مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابلیس سے نسل پیدا ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ میں داخل کیا تو 5 انڈے دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل ذریعت یہی ہے۔ حیات الحیوان میں شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں روایت کچھ اس طرح مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر انڈے سے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں یہ بات بتاتے چلے کہ جنات اور شیاطین 2 الگ الگ مخلوقات ہیں۔ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوق پیدا کی: ملائکہ، شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان کے 10 حصے کیے، 9 حصے ملائکہ اور 1 حصہ شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان تینوں کے 10 حصے کیے، 9 حصے شیاطین اور 1 حصہ جنات اور انسان۔ اس کے بعد جنات اور انسان کے 10 حصے کیے، 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ انسانوں کے باپ ابو البشر، جنات کے باپ الجان، جبکہ شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں کوئی بھی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے ابلیس مرے گا تو اس کے ساتھ ہی سب مر جائیں گے۔ حضرت مجاہد نے شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح لکھے ہیں: دمبور، جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے، صبر، جو مصائب کا سبب ہے، اور جو ریاکاری کا باعث ہے، مسعود، جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، داسم، جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر اسلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ الغرض شیاطین روزانہ ایک انسان پر کئی مرتبہ اپنے قابو میں کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں اور شیاطین میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اور میں بھی، اگر اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین کرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور آج کے جدید دور میں تو شیطان کے مکر و فریب کے جال میں بے حد وسیع ہو گئے ہیں۔ کیا ان سے بچنا ممکن ہوتا جا رہا ہے؟ بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے محفوظ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت